گا، بہن بھائیوں کو لڑوائے گا، وہ بندے کو کوئی نہ کوئی، وہ جو پنجابی میں کہتا ہے نا اچکل دینا، کوئی نہ کوئی اچکل تو دیتا ہی رہے گا کہ آپ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی انسان کو پھر وہ نیکی پہ ٹھہرنے نہیں دے گا نا. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور اس وقت پہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کی جو دعائیں ہیں گھر میں داخلے کی، اگر وہ دعا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج رات کا نہ کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانہ. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دشمن کو گھر کی دہلیز کے باہر ہی خداحافظ کر لیا. تو آپ جو ہے نا وہ ایک قلعے میں آ جاتے ہیں. اب اسی طرح سے جس وقت آپ واش روم جاتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا شیاطین کی جگہ ہے نا، جب آپ واش روم جاتے ہیں اور آپ جاتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگ لینے والے کے لیے پناہ اسے مل جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جو یہ دعا کر کے نہیں جاتا تو شیاطین انتظار میں ہوتے ہیں. ریلی اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. ہمارے تو سارے کام ہی واش روم کے اندر، کتنا وارڈروبز اس کے اندر آپ کے یعنی چیزیں کتنی ہینگ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، تو نیگیٹیولی وائلڈ ہو جاتی ہے ہر چیز. اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ دشمن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے نا. اسی طرح تیسری اہم بات یہ کہ صبح و شام کے اذکار، جہاں کہیں آپ ذکر کو چھوڑیں گے یہ آپ کے لیے قلعہ ہے، آپ اس کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو جس وقت آپ یعنی صبح کے ذکر کرتے ہیں، شام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سوتے ہیں، اذکار کرتے ہیں تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جس طرح آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کام کے اختتام پہ الحمدللہ، تو یہ ایک یعنی بیسٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز اور اختتام اللہ کے نام کے ساتھ اس کی کلوزنگ کی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا آپ کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے آپ کے لیے یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کچھ میئرز کو اڈاپٹ کرنا. مثال کے طور پر سیدہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں. تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ. حلال روزی کھانے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، لیکن جس وقت کوئی حلال نہیں کھاتا تو اس کے لیے گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں حرام کی وجہ سے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں طریقہ کار بتایا، مثال کے طور پر ہمیں اپنی آنکھوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اصول بتایا، کانوں کے لیے اصول بتائے، زبان کی حفاظت کے لیے اصول بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اب یہ چیزیں یہیں سے تو ہم خطائیں کھاتے ہیں. اب یہ کہ بچیں کیسے؟ موت کو یاد کر کے، اللہ کے حضور پیشی کو یاد کر کے. آپ اپنے دوستوں پہ نظر ڈالیں، دوستوں کے ساتھ تعلق، آپ گیجٹس پہ نظر ڈالیں، موبائل پہ اپنی سکرولنگ دیکھیں، آپ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ روزانہ دیکھتی ہیں، کیا چیٹ کرتی ہیں، کیا کالز کرتی ہیں. یہ والی چیزیں انسان کے لیے نا گناہ کرنے آسان بناتی ہیں اور نیکیاں کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. سے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے فادر ہیں وہ حلال لے کے آ رہے ہیں یا حرام لے کے آ رہے ہیں؟ اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. مطلب اگر ان کے بارے کوئی بھی کوشچن اس طرح سے کر لیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم نے لے کے آنا ہے، وہ ہمیں پتہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ فقط واحد یہی کام نہیں ہے. جو آپ کے کرنے کے کام ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو کام آپ سے نہیں ہو پا رہا کم از کم وہ تو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہو، ان کے اوپر نظر ڈال لیں. ان چیزوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے کہاں کہاں سے بچنا ہے. اور استاد سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے آپ کنٹمپری اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ دین کے اسٹوڈنٹ ہیں،
جب آپ کسی تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں، جب آپ کسی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر بھی چیزیں انسان کے لیے ذرا نیکیاں کرنا تواسب آسان الحق جہاں ہوتا ہے نا، تواسب الحق جہاں اور پر ہوتا ہے، تواسب الصبر. کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے آپ کو آپ جاننے ہی نہیں جاتے ہو. جی کیونکہ ہماری جو اسپرچل اپلفٹنگ کے لیے، جس طرح آپ کل بھی بہت زیادہ بات کر رہی تھیں کہ بدن کا خیال رکھنے کے لیے تو اتنا کچھ کیا گیا، روح کا خیال رکھنے کے لیے، روح کی اپلفٹنگ کے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں. یعنی آپ کی روح پاکیزہ ہو. مجھے یاد ہے شروع میں آپ یہ حدیث مجھے اتنی زیادہ سناتی تھیں چلتے پھرتے آتے جاتے، کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق اس حدیث کی کنوکشن سے ملتی ہے. تو اور یہ والی بات ایک دفعہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تقریباً سینکڑوں دفعہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہوگی. تو کتنی چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھنا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے بچے اور ہم سب. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کانٹینیوس ایک تو تبلیغ، کوئی کہنے والا ہو، کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور محبت کے ساتھ ایک اپنے آپ کو کسی مربوط تربیہ کے اور نظام میں سب سے دے بڑی دینا. بات فائزہ، یہ والی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ ایک لیکچر ہے اس کو سن لیں، موت کی یاد موت. یاد موت کا ایک چھوٹا سا بکلٹ بھی ہے، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے گروپ میں جہاں اور پر یہ آپ سب کے ہے، گروپ میں ڈال دیتے ہیں. ابھی ڈال اس دیتے ہیں. کو ضرور پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو تو تم رو گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم. بے شک. زندگی کی تبدیلی کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، انسان کانشیس ہو جاتا ہے. ابھی جب آپ چل کے جا رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کیئرلیسنس تھوڑا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جس کے دل کے اندر ایک وہ خوف ہوتا ہے نا، فیئر کسی انسان کا نہیں، ماحول کا نہیں. جو گاڈ فیئرنگ انسان زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا ہر ایک چیز میں تبدیلی آتی. تو موت دن میں یعنی قبر جو ہے 70 بار یاد کرتی ہے، ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ تو یہی چیز زیادہ بھولتے ہیں ہم. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اصل میں جہاں سے ہونی ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، وہاں سے چینج آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ اللہ آپ کو برکت والی زندگی دے، اللہ آپ کو شیطان کے شر سے بچا کے خیر. رکھے. آمین. اور میں نے ایک خاتون کو دیکھا، میں یو کے میں گئی اسکاٹ لینڈ میں، تو ایک خاتون کو میں نے دیکھا ان کا تکیہ کلام تھا. میرا خیال ہے کہ کوئی فکرہ ہی شاید ہو کہ جہاں پر انہیں فیل ہوتا تھا نا کہ یہ والی بات مجھے خراب کرے گی، تو وہ کہتی تھی اعوذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتی. اور یقین کریں کہ یعنی ان کا یعنی عام طرز زندگی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کسی دیکھنے والے کو ریلیجس نہیں فیل ہوتی، لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ یعنی گاڈ فیئرنگ پایا کہ انہیں ہر وقت لگتا تھا یہاں سے میں نے خراب ہو جانا ہے. اعوذ باللہ پڑھنا انسان کو بہت بچاتا ہے. انسان سے غلطی ہو جو اسی وقت استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. جی بیٹا. میرا نام معظمہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کیا کرتے ہو؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں فارم ڈی کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آج اللہ کی طرف پلٹ جاؤں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میں دوبارہ نہیں گروں گی؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں کانسٹنٹلی اللہ کی ہو جاؤں؟ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ ہے. گارنٹی تو کوئی نہیں، ہر وقت کیئرفل تو رہنا پڑے گا، کیونکہ گارنٹی مل جائے تو پھر تو انسان سیدھا گناہ کرتا چلا جائے کہ اسے یہ پتہ چلے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک بار کر لیا میں نے، دوبارہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث جو بہت جھنجھوڑتی ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ آخری کام پہ اس کو جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا ہے جو زندگی بھر برائیاں کرتا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے
وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور کوئی ایسا نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی بالکل اس نے جہنم جانے والے کام کیے لیکن اللہ سے توبہ کر کے اور اس نیکی کے بعد وہ جنت چلا جاتا ہے. تو اگر کسی کا بالشت بھر فاصلہ بھی رہ گیا ہے نا جنت سے یا جہنم سے تو تب تک گنجائش تو موجود ہے. یعنی جب تک انسان موت کے وقت بھی شیطان چاہتا ہے چلو اس وقت بھی انسان غافل ہو جائے. تو وہ ہمارے کسی نے کہا کہ یک لحظہ غافل است کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے نا 100 سال اس کی منزل دور چلی جاتی ہے. تو یہاں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے آپ 99 کے سانپ پہ جا کے کاٹے جاتے ہیں. جی جیسے آپ 99 کے سانپ پہ کاٹے. 97 پہ ہوتا ہے. اچھا وہ 97 پہ. ٹھیک ہو گیا. ہو جاؤں. ہاں، اور اب یہ جو اگلا سوال ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کہ ایسا کوئی طریقہ ہو کہ میں کانسٹنٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو جاؤں. یہی ہم سب کا مشن ہے کہ ہم اسی کے لیے اکٹھے ہوئے. جو اللہ کا ہو کے رہنا چاہتا ہے اسے ان لوگوں کی حیات کو دیکھنا چاہیے جو اللہ کے ہو کے رہے. جیسے انبیاء کے ساتھ رہنے والے انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہے. انہوں نے جیسے یعنی